اس زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ نے عراق کی زمین رافدین کا انتخاب کیا اور وہاں اپنے بندے یشکر باللہ کو نبی بنا کے بھیجا، جن کو مختلف القاب سے آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے اس نبی کو عبد الغفار کہتا ہے، تو کوئی عبد الجبار کہتا ہے، تو کوئی الیاس، تو کوئی کشتی والا نبی، اور کوئی نوح نجی اللہ کہہ کے بلاتا رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی 10 پشت میں سے ہیں۔ وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن سے ہی ان کو بار بار سمجھاتے رہے، اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم ان کے پتھر مارتی تھی، وہ پتھروں میں ٹک جاتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے تقریباً 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے، بار بار پتھر کھاتے رہے، لیکن افسوس سوائے غریب اور چند مساکین کے کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا، اور آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے، اتنا گریہ وزاری کی کہ آپ کا نام ہی نوح پڑ گیا۔ بس اتنے میں اللہ نے اپنے پیارے نبی پر وحی کرتا ہے، اے نوح، اب یہ تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ نوح علیہ السلام رو کے اللہ کے دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ اللہ، یہ انسان ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے خیال کرنے کو، مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، یہ تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، اس میری قوم کو نیست و نابود کر دے۔ جب نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو اللہ نے یہ پیغام بھیجوایا، اے نوح علیہ السلام، ایک کشتی تیار کر، عن قریب تیری یہ ظالم قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ بس اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے گئے اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کشتی بناتے گئے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے تو نہ وہاں سمندر تھا، نہ وہاں دریا تھا، نہ وہاں درخت تھے۔ بالآخر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور اس کی لکڑی سے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے گئے، پھر لوہا لاتے، اس کی کیل بناتے، تختوں کو جوڑ کر اس میں کیل ٹھوکتے گئے، پھر لوہا لاتے، اس کی کیل بناتے، تختوں کو جوڑ کر اس میں کیل ٹھوکتے گئے۔ تاریخ نے لکھا ہے تقریباً 100 سال تک آپ وہ کشتی بناتے رہے اور آپ کی قوم آپ کے پاس آتی اور آپ کی توہین کرتی، آپ کو پاگل کہتی، نہ یہاں دریا ہے نہ یہاں سمندر ہے، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھتے اور صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز اور اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح سے نہیں تھی کہ جس طرح سے اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی بھی کشتی میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نچلا درجہ جانوروں کے لیے تھا، بیچ والا درجہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے تھا۔ ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ بس جب یہ کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، اس زمین پہ مختلف پرندوں، جانوروں اور ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار ہے کشتی میں سوار کرنے شروع کر دیے۔ پھر آپ انسانوں کو حجتیں تمام کرنے کے لیے کہنے لگے، آؤ یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کی امان میں ہوگا۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ تھوڑے سے ہی لوگ تھے، ان کی تعداد بعض کتابوں میں 80 بتائی گئی ہے، جن میں آپ کے 3 فرزند حام، سام، یافت اور ان کی بیویاں بھی موجود تھی۔ اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام سے کہا کہ عن قریب تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا۔ اس بات کو سن کے قوم نوح ہنس ہی رہی تھی کہ
کہ اتنی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا۔ اس پانی کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے اور ہنستے کہ کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموش ہونے لگی، کیونکہ وہ اتنا بڑھتا گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی۔ وہ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان کچھ ہی دیر کا ہے، تو یوں وہ کافر اونچے اونچے پہاڑ کی طرف جانے لگے۔ کافروں میں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی شامل تھا۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ کافروں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہا ہے، آپ نے دور سے آواز دی کہ اے کنعان، نجات کی کشتی میں آ جا۔ کنعان اور اس کی ماں بولی، ہم تھوڑی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے کہ پانی وہاں تک تھوڑا ہی آئے گا۔ بس وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کہیں بھی نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا، نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا، بس وہی بچے جو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا۔ مسلسل پانی پڑتا رہا، چڑھتا رہا۔ 40 دن بعد پانی کا بڑھنا ختم ہو گیا، بارش بھی رک گئی، لیکن چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں ہی طواف کرتی رہی، کسی جگہ بھی نہ ٹھہری۔ بالآخر دریائے دجلہ کی مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جس کو کوہ ارارات کہتے ہیں، اس کی ایک چوٹی کا نام جودی ہے۔ اس چوٹی کی اونچائی تقریباً 13,000 فٹ ساحل سمندر ہے۔ کشتی نوح اس چوٹی کو لگ کے ٹھہر گئی۔ یہ تاریخ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا۔ بس اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ دیکھ زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا، زیتون کی ٹہنی اٹھا کر لایا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک جودی پہاڑ پر ٹھہری رہی۔ آپ نے تمام پرندوں جانوروں کو آزاد کیا اور آپ اس پہاڑی پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کے ایک بیٹے سام جس سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام جن سے سوڈانی نسل چلی، اور یافت جن سے ترکی نسل چلی، اور یوں آپ اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً 2500 سال بعد اس فانی جہان سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کشتی نوح کو ہم آنے والی نسلوں کے لیے ہم عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ کشتی نوح کے باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملے ہیں۔ یہ کشتی ویسی ہی ہے جیسی اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ سلام و انسان کی نسل کو پھر سے زندگی دینے والے اللہ کے نبی نوح نجی اللہ علیہ السلام پر